پھر اس شہر کا ایک اور نام ہے المؤمنۃ۔ کیوں مومن؟ یعنی مومن کہتے ہیں جو ایمان لائے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر، اور جانے کائنات بہار کائنات نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو مدینہ کی خاک ہے یہ مجھ پر ایمان لے کر آئی ہے۔ یعنی جس طرح یہاں کے رہنے والے لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے کر آئے، حضور نے فرمایا اسی طرح مدینہ کی خاک اس نے میری رسالت و نبوت کی تصدیق کی ہے، اس لیے اس کا نام رکھا گیا مومن۔ اور پھر جو دیکھیے، اور اس شہر میں جو ہے ہر وقت رحمت برس رہی ہے۔ اس شہر کے رہنے والوں نے حضور پر ایمان لائے۔ حضور پر ایمان لائے کہ نہ لائے؟ بتائیے، لائے۔ اور پھر شاعر نے بھی کہا کہ خلد کی بہاروں کی دلکشی مدینہ، خلد کی بہاروں کی دلکشی مدینہ، آنکھوں کو نور دیتا آج بھی مدینہ، کیونکہ ہر وقت وہاں نور برس رہا ہے۔ بلکہ ایک اندازے کے مطابق جو ہے چائنا کا ایک جو ہے سیٹلائٹ کے مطابق اس نے کہا کہ ہم نے وہاں سے دیکھا ہے کہ زمین پر صرف دو ہی شہر وہ روشن ہیں، ایک مکہ شریف ہے اور دوسرا مدینہ شریف ہے۔ ایک مکہ شریف ہے، دوسرا مدینہ شریف ہے۔ اور پھر اس شہر کا نام ہے مبارکہ، کیونکہ اس شہر میں ہر وقت برکت ہے، اور حضور نے بھی فرمایا کہ اے اللہ اس شہر کی ہر چیز کو برکت والا بنا دے، تو اس لیے اس شہر کا نام رکھا گیا مبارکہ۔ اس کا نام المحفوظہ، کیونکہ اس شہر کی گلیوں کوچے پر ہر وقت فرشتے نگہبانی کر رہے ہیں، ہر وقت فرشتے وہ دربانی کر رہے ہیں، اس لیے اس کا نام المحفوظہ رکھا گیا۔ پھر العاصمۃ، عاصمہ کا معنی ہوتا ہے بچانے والا، کیونکہ اس شہر میں جو مقیم پذیر ہو جاتا ہے وہ عذاب قبر اور عذاب جہنم سے بچ جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو مسلمان مکہ شریف یا مدینہ شریف میں وفات پائے گا وہ عذاب قبر اور عذاب دوزخ سے بچ جائے گا۔ قربان جاؤں اس مدینہ کی عظمت پر کہ جس کی خاک کی وجہ سے، جس شہر کی وجہ سے وہ جو ہے بندہ جنت کا حقدار بن جاتا ہے، جنت کا حقدار بن جاتا ہے۔ اور یہ بڑا مقدس شہر ہے، اور اس میں داخل جب ہو، اس شہر میں جب آپ داخل ہوں تو اپنی نظریں جھکا لیں۔ اہل عشق کہتے ہیں، اہل محبت کہتے ہیں، جب تم اس میں داخل ہو اپنی نظروں کو جھکا لو، اپنے اندر سے تکبر کی انا کو جو ہے وہ ختم کر دو، اکڑ اکڑ کر نہ چلو۔ اگر تم اکڑ کر چلو گے تو تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ سنبھل کر پاؤں رکھنا طیبہ کی زمین پر، کہیں ایسا نہ ہو کہ سارا سفر بیکار جائے۔ جب اس شہر میں داخل ہو تو اپنے اندر عاجزی لاؤ، انکساری لاؤ، ویسے ہی بھی لاؤ لیکن وہاں جا کر اور زیادہ انکساری کرو، وہاں جا کر اپنے اندر سے تکبر کو ختم کر دو، وہاں احتیاط سے چلو۔ مدینے میں جاؤ تو ادب کے ساتھ جاؤ، مدینے میں چلو تو ادب کے ساتھ چلو، مدینے میں رہو تو ادب کے ساتھ رہو، مدینے میں مانگو تو ادب کے ساتھ مانگو۔ اور جو ادب کے ساتھ حضور جانے کائنات بہار کائنات حسن کل معلم کل سے مانگتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسے عطا فرماتے ہیں۔ اور سائنس چشتی پھر کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ نور خالق کا نور سے مانگو، جو لینا ہے حضور سے مانگو، جو لینا ہے حضور سے مانگو۔ کہ جب تم اور یہ شہر، اس سے اہل عشق بڑی محبت کرتے ہیں۔ اہل عشق اس شہر کے گلی کوچے سے محبت کرتے ہیں، پھل سے محبت کرتے ہیں، پھولوں سے محبت کرتے ہیں، کلیوں سے محبت کرتے ہیں، کھیتیوں سے محبت کرتے ہیں، اس شہر کے اونچے اونچے پہاڑوں سے محبت کرتے ہیں، یہاں تک کہ اس شہر کے کتوں سے بھی محبت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس شہر کے کتے بھی ہم سے بہتر ہیں، اس شہر کے کتے کی خاک، ان کے پاؤں کی خاک بھی اگر ہمیں مل جائے تو ہم بڑے خوش نصیب ہیں، ہم بڑے خوش نصیب ہیں۔ اور جو شخص ان گلیوں میں سے ہو کر آیا، پھر میں نے اس سے پوچھا بتا تو صحیح ان گلیوں میں تجھے کیا دکھائی دیا؟ تو وہ کہنے لگا کہ نہ جنت میں، نہ جنت کی گلیوں میں، نہ جنت میں، نہ جنت کی گلیوں میں، مزہ جو دیکھا محمد کی گلیوں میں، مزہ جو دیکھا محمد کی گلیوں میں۔ حضور نے خود اس شہر کی عظمت و رفت کو بیان فرمایا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ مجھے زمین پر وہ ٹکڑا سب سے زیادہ عزیز ہے جہاں میری قبر ہوگی۔ اور حضور کی قبر مبارک، حضور کا روضہ اقدس کہاں ہے؟ مدینہ شریف میں ہے، مدینہ میں ہے۔ اور حضور نے فرمایا جو مدینے میں وفات پانے کی طاقت رکھتا ہو وہ مدینے میں ہی فوت ہو، کیونکہ میں اس کی شفاعت کروں گا، میں اس کی شفاعت کروں گا۔
یہ شہر بڑی جو ہے عظمت والا ہے، بڑی رفعتوں والا ہے، اس سے محبت کریں اور اس کے رہنے والوں سے محبت کریں، حضور سے محبت کریں۔ ہم سب اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مدینے کی بادب حاضر نصیب فرمائے۔ بلند آواز سے کہہ دیجیے، نماز میں بلند آواز سے آمین نہیں کہتے، ویسے تو کہنی چاہیے نا، آمین بلند آواز سے کہہ دیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بادب حاضری نصیب فرمائے، اور ہم جب جائیں تو پھر ہمارا کیا عالم ہوگا۔ ہم یہاں سے ابھی تک گئے نہیں ہیں نا، تو ہم کیا کہتے ہیں، وہ شاعر نے اس کی ترجمانی کی ہے کہ مدینے، کبھی ہم بھی مدینے جاتے تو کچھ اور بات ہوتی، کبھی ہم بھی مدینے جاتے تو کچھ اور بات ہوتی، وہیں راہ بھول جاتے تو کچھ اور بات ہوتی، میں عشق مصطفیٰ کی پی کر جو مست رہتے، سر حشر لڑکھڑاتے تو کچھ اور بات ہوتی، اور مجھے زہر دینے والے بڑے تنگ نظر ہیں آقا، تیرے نام پہ جو پلاتے تو کچھ اور بات ہوتی، تیرے نام پہ جو پلاتے تو کچھ اور بات ہوتی، تیرے نام پہ جو پلاتے تو کچھ اور بات ہوتی، اور یہ نعت پاک بیکل جو سرے بزم پڑھ رہے ہو، یہی طیبہ جا کے سناتے تو کچھ اور بات ہوتی، تو کچھ اور بات ہوتی۔ تو ہم سب یہی چاہتے ہیں کہ ہم بھی مدینے جائیں، آقا ہمیں بھی مدینے بلا لے، تاکہ ہم بھی جو ہے نصیب والے ہو جائیں، ہم بھی کسی سے کہنے والے ہو جائیں کہ ہم بھی حضور کے در سے ہو کر آ رہے ہیں، ہم بھی آقا کے در سے ہو کر آ رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے حضور کے شہر سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔